یہ تیغ علی شاہ سرکار مظفرپور، آخری بات کرتا ہوں، سرکار سرکاہی شریف آرام کر رہے ہیں، گھوڑے پر سوار ہو کے اپنے مرید کے گھر تشریف لے گئے، مرید کے گھر تشریف لے گئے، اور جانے کے بعد آپ نے فرمایا میرے لیے وضو کا پانی لاؤ، میرے گھوڑے کو بھوک لگی، اسے چارے کا انتظام کرو۔ آپ نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اور مصلی پر بیٹھے تھے، خادم نے کہا حضور غضب ہو گیا کیا؟ وہ گھوڑا بیمار پڑ گیا۔ آپ دوڑ کے گھوڑے کے پاس آئے، وہ زمین پر پڑا ہوا تھا، آپ نے اس کی پشت پر، پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھا، رو کے بولے میرے مولا یہ میرا بڑا وفادار ساتھی ہے، میرے سفر کا ساتھی ہے، مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے میرے مولا، یہ گھوڑا ہے تو بے جانور ہے لیکن مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، اسے شفا دے دے۔ یہ کہتے سرکار تیغ علی شاہ سرکاہی شریف اپنا ہاتھ مبارک آگے بڑھاتے بڑھاتے گھوڑے کے منہ تک لے گئے تو منہ سے پانی نکل رہا تھا، کچھ گھاس کے ٹکڑے منہ سے نکل رہے تھے، تو سرکار تیغ علی شاہ نے اس گھاس کے ٹکڑے کو دیکھا، ڈاکٹر امجد بھائی اس گھاس کے ٹکڑے کو دیکھا تو فرمایا کہ بتاؤ یہ چارہ کہاں تھا، یہ گھاس کہاں تھی؟ تو لوگوں نے کہا حضور یہ قریب کے کھیت سے میں نے لا کر کے آپ کے جانور کو دے دی۔ کہا صحیح بتاؤ یہ کھیت کس کا ہے؟ کچھ سمجھ گئے ہوں گے آپ، جب وہ باتیں سمجھ رہے تھے تو یہ بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ کہا صحیح بتاؤ یہ کھیت کس کا ہے؟ تو کہا کہ حضور یہ کھیت جس کا ہے وہ اسی گاؤں کا ہے، وہ فلاں محلے میں رہتا ہے۔ کہا صحیح بتانا کیا تم نے اس سے بغیر پوچھے ہوئے گھاس میرے گھوڑے کو دی؟ کہا حضور اس سے پوچھنے کا ٹائم نہیں تھا، بغیر پوچھے وہاں سے میں لایا ہوں۔ رو کے بولے تیغ علی شاہ جیسے تیغ علی حرام نہیں کھاتا، تیغ علی کا گھوڑا بھی حرام نہیں کھاتا ہے۔ یہ ہمارے اسلاف کا کردار تھا۔ انڈونیشیا کو اسلام کا مرکز کہا جاتا ہے، کبھی سوچا وہاں اسلام لاٹھی ڈنڈے کی بنیاد پر نہیں پہنچا ہے؟ ایک مسلمان کو انڈونیشیا کے بارڈر پر قید کیا گیا اور دیش دروہی کا الزام لگا، یہ اپنے ملک کا مخالف ہے اور وہاں کے آئین شکن ہے شامل ہے، اور یہاں کیسے آ گیا؟ اس کو گرفتار کر لو۔ مسلمان کو 4 سال تک کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا۔ آپ یقین کریں تب بودھسٹ لوگ تھے، جینسٹ لوگ تھے، کمیونسٹ لوگ تھے وہاں پر انڈونیشیا میں، مسلمان کوئی نہیں تھا، یہ پہلا مسلمان تھا، 4 سال کے لیے جیل میں گیا، اور 4 سال کے بعد جب وہ جیل سے رہا ہوا تب تک وہ جیل میں 4000 لوگوں کو کلمہ پڑھا چکا تھا۔ اسلام ٹھنڈک کا نام ہے، اسلام مٹھاس کا نام ہے، اسلام محبت کا نام ہے۔ اسلام ہندوستان میں حضور کی مکی لائف کو فالو کرو، ہندوستان میں آقا کریم کی مکی لائف کو فالو کرنا پڑے گا، اور اگر مکی لائف کو فالو نہیں کر سکتے، مدنی لائف کو فالو کرنا ہے تو گزارش کرتا ہوں پڑوسی ملک چلے جائیں۔ اس سے بہتر مشورہ کوئی نہیں دے سکتا۔ میں بیٹھا ہوں جن کے قدموں کے نیچے، میرے لیے بڑے شرف کی بات ہے۔ ہندوستان میں رہنا ہے تو مکی لائف کو فالو کرو، تاکہ 8 سال کے بعد اسی ملک میں فاتح بن کے تم بھی داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ حالات بہت ہیں نازک، ہم گنہگار مصلی پہ اگر آئے، دعا کرو اللہ ہمیں ہمارے بزرگوں کا آئیڈیل بنائے، ان کے نقوش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آہستگی سے، نرم روئی سے حضور کی تبلیغ کریں۔ میں گزارش کرتا ہوں، میری باتیں سمجھ میں نہ آئے تو میرے لیے بہت سارے نہا خانے کہیں بھی قید کر سکتے ہیں۔